بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 20 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 17، توبہ صفحہ نمبر 351، حقیقت توبہ صفحہ نمبر 352، ابتدا میں نفس کمال و نقص سے خالی ہوتا ہے صفحہ نمبر 352، گناہ کرنے سے نفس کدورت و ظلمت کا شکار ہوتا ہے صفحہ نمبر 352، توبہ و انابت میں فرق صفحہ نمبر 352، فصل اول توبہ کی دشواری اور معاصی کا جبران صفحہ نمبر 353، نقطہ مہم توبہ نفس کو اس کی اصلی صفائی و پاکیزگی کی طرف نہیں پلٹا سکتا صفحہ نمبر 354، فصل دوم ارکان توبہ ندامت عدم تکرار پرعزم محکم صفحہ نمبر 355، قلب و روح میں گناہ کا اثر صفحہ نمبر 357، فصل سوم شرائط توبہ صفحہ نمبر 358، امیر المومنین کے کلام میں استغفار کے معنی اور اس کے شرائط صفحہ نمبر 358، شیطان آدمی کو توبہ سے نا امید کر دیتا ہے صفحہ نمبر 359، شمول و وسعت رحمت حق کی طرف توجہ صفحہ نمبر 360، کامل توبہ کی شرائط صفحہ نمبر 361، فصل چہارم استغفار کا نتیجہ صفحہ نمبر 362، خدا کے مقام غفاریت و ستاریت کے اقتضاء مقام کا بیان صفحہ نمبر 363، فصل پنجم توبہ نصوح کا مطلب صفحہ نمبر 363، اس توبہ کے سلسلے میں شیخ بہائی کا نظریہ صفحہ نمبر 363، دیگر معنی صفحہ نمبر 364، تکمیل پوری ہستی میں علم و حیات موجود ہے، پوری ہستی میں علم و حیات موجود ہے صفحہ نمبر 364، 17ویں حدیث صفحہ نمبر 351، معاویہ بن وہب کا بیان ہے، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، جب کوئی بندہ توبہ خالص کرتا ہے تو خدا اس کو دوست رکھنے لگتا ہے اور دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں کر یہ پردہ پوشی فرماتا ہے؟ فرمایا دونوں ملک نے جو گناہ لکھے ہوتے ہیں ان کو بھلوا دیتا ہے اور پھر اس کے اعضاء و جوارح کو حکم دیتا ہے اس کے گناہوں کو چھپا دو، اور زمین کے ٹکڑوں کو حکم دیتا ہے تمہارے اوپر جو گناہ اس نے کیے ہیں ان کو چھپا دو۔ پھر جب وہ خدا سے ملاقات کرتا ہے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے خلاف اس کے گناہوں کی گواہی دے۔ یہ جان لو کہ اہم اور مشکل ترین منازل میں سے ایک توبہ ہے۔ توبہ کا مطلب ہے گناہوں اور نافرمانی کی کدورت کی وجہ سے روحانیت اور فطرت کا نور جو طبیعت کی تاریکی میں چھپ چکا تھا پھر سے نفس کی روحانیت کی طرف پلٹ آئے۔ اس اجمال کی بالجملہ تفصیل یہ کہ ابتدائی فطرت میں نفس ہر قسم کے کمال و جمال، نور و بہجت سے خالی ہوتا ہے اور ان کے مقابل کی چیزوں سے بھی خالی ہوتا ہے، یعنی بالکل ایک سادہ ورق ہوتا ہے، نہ اس میں روحانی کمالات ہوتے ہیں نہ اس کے مخالف صفات ہوتے ہیں، البتہ ہر مقام کے حصول کی لیاقت و صلاحیت اس میں ودیت رہتی ہے۔ اس کی فطرت استقامت پر اور اس کا خمیر انوار ذاتیہ سے گویا خمیر کیا ہوتا ہے۔ پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں تاریکی پیدا ہونے لگتی ہے، گناہ جتنا زیادہ ہوگا تاریکی اتنی زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے قلب بالکل تاریک و سیاہ ہو جائے گا اور نور فطرت بجھ جائے گا اور وہ شقی ابدی ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان حالات کے درمیان تمام قلب کے سیاہ ہونے سے پہلے وہ خواب غفلت سے بیدار ہو گیا اور بیداری کے منزل کے بعد توبہ کی منزل پر بھی پہنچ گیا اور اس منزل کے شرائط جن کا اجمالاً ذکر کیا جائے گا کو بھی پورا کر لیا، تو تاریکی اور فطری قدورت سے نکل کر دوبارہ فطرت اصلی کی نور اور اپنی ذاتی اور روحانیت کی طرف پلٹ آئے گا اور لوح دل پھر کمالات و ان کے ازداد سے خالی ہو جائے گی، جیسا کہ حدیث میں مشہور ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کے مثل ہے جس نے گناہ ہی نہ کیے ہوں۔ بس معلوم ہوا کہ توبہ کی حقیقت طبیعت کے احکام و انجام سے پلٹ کر روحانیت و فطرت کے احکام کی طرف آنا جانا اور پلٹنے کی حقیقت فطرت و روحانیت سے پلٹ کر خدا کی طرف آنا اور بیت نفس سے منزل مقصود کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ پس توبہ کی منزل انابت کی منزل سے مقدم ہے، مگر اس کی تفصیل اس کتاب کے مناسب نہیں ہے۔ پہلی فصل اہم نقطہ،
نجات تو ہدایت کے راستے پر چلنے والے کے لیے ایک اہم نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ صحیح و مکمل توبہ ذکر کیے جانے والے شرائط کے ساتھ بہت ہی مشکل چیز ہے۔ بہت کم لوگ اس مقصد پر فائز ہو پاتے ہیں، بلکہ گناہ کبیرہ اور مہلکات کے ارتکاب کے بعد زیادہ تر انسان توبہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اگر دل کی کھیتی میں گناہوں کا درخت ثمر آور طاقتور ہو جائے اور اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو پھر اس کے نتائج بہت ہی خراب ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ کہ انسان بالکل توبہ سے منصرف ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی توبہ کی یاد آ جاتی ہے تو وہ کاہلی اور آج و کل اس ماہ و آئندہ ماہ کر کے ٹالتا رہتا ہے، اور اپنی جگہ کہتا ہے آخری عمر اور بڑھاپے میں صحیح توبہ کر لیں گے، حالانکہ یہ خدا سے مکاری ہے جس سے وہ غافل ہے۔ خدا سب سے بہتر مکاری کی توڑ کرتا ہے۔ یہ گمان نہ کرو کہ گناہوں کی جڑوں کے مضبوط ہو جانے کے بعد انسان توبہ کر سکتا ہے یا توبہ کے شرائط پورا کر سکتا ہے۔ بہار توبہ تو جوانی ہی میں ہے، جب گناہوں کا بار کم، دل کی کدورت قلیل، ظلمت باطن ناقص اور شرائط توبہ سہل و آسان ہوا کرتے ہیں۔ بڑھاپے میں انسان کی حرص و طمع، حب جاہ و مال اور امیدیں بڑی لمبی ہو جاتی ہیں، اور یہ بات مجرب ہے اور حدیث رسول شاہد ہے۔ میں فرض کیے لیتا ہوں کہ انسان بڑھاپے میں توبہ کر لے گا، مگر یہ کہاں معلوم ہے کہ بڑھاپے تک پہنچ جائے گا۔ جوانی میں اور نافرمانی کی حالت میں اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو مہلت مل جائے گی۔ بوڑھوں کا کم پایا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ موت جوانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ایک 50,000 آبادی والے شہر میں 50-80 سالہ بوڑھے نہیں دکھائی دیتے۔ لہذا میرے عزیز، شیطان کی مکاری سے ڈرو اور ہوشیار رہو، اور اپنے خدا سے ہیلا و مکاری نہ کرو۔ 50 سال یا اس سے زیادہ شہوت پرستی کے مرتے دم توبہ و استغفار کر لیں گے، یہ خام خیالی ہے۔ اگر تم نے حدیث میں خود دیکھا ہے یا سنا ہے کہ خداوند عالم نے اس امت پر یہ فضل و کرم کیا ہے کہ آثار مرگ دیکھنے سے پہلے یا مرنے سے پہلے تک لوگوں کی توبہ قبول کر لے، تو یہ بالکل صحیح ہے، مگر افسوس تو یہی ہے کہ کیا اس وقت وہ توبہ کر لے گا؟ کیا توبہ صرف لفظ ہے؟ توبہ کا پورا کرنا بہت دشوار ہے۔ برائیوں سے رکنا اور گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا عملی اور علمی ریاضتوں کا محتاج ہے، ورنہ شاذ و نادری ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود بخود توبہ کی فکر کرے یا اس کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، یا اگر توفیق بھی ہو تو شرائط صحت اور قبولیت کے ساتھ، یہ شرائط کمال کے ساتھ توفیق نصیب ہو۔ یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کی فکر کرنے سے پہلے یا توبہ کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے موت آ دبوچتی ہے، اور انسان اپنے سنگین گناہوں اور بے انتہا گناہوں کے ساتھ اس دنیا سے منتقل ہو جاتا ہے۔ پھر خدا جانے وہ کن بدبختیوں سے دوچار ہو۔ بالفرض انسان اہل نجات سے ہے اور اس کا انجام بخیر ہے، پھر بھی اس دوسری دنیا میں گناہوں کا جبران آسان نہیں ہے۔ کتنی زحمت، کتنا فشار اور کتنا جلنا ہوگا، جس کے بعد انسان شفاعت کے لائق ہوگا اور ارحم الراحمین کی رحمت کا سبب ہوگا، یہ تو بس خدا ہی جانتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، جتنی جلدی ہو سکے کمر ہمت کس لو، عزم محکم کر لو، ارادہ قوی کر لو، اور جب تک جوانی ہے یا دنیا میں زندگی ہے گناہوں سے توبہ کر لو۔ خدا کی دی ہوئی فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، شیطان کی گمراہی اور نفس امارہ کے مقاصد کی پرواہ نہ کرو۔ مہم نقطہ، ایک اور نقطے کی طرف بھی توجہ رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ توبہ کرنے والے کے ہاں توبہ کے بعد والی روحانی اور صفائے باطنی اور خالص فطری نور باقی نہیں رہتا۔ جیسے آپ ایک سیاہ کاغذ بنانے کے بعد دوبارہ اس کو جلا کر سفید بنانا چاہیں یا ٹوٹے ہوئے برتن کی اصلاح کریں تو وہ پہلی والی صورت ہرگز اختیار نہیں کر سکتا۔ جو انسان کی دوستی تمام عمر صفا و خلوص کی رفتار کے ساتھ ہو، اس میں اور اس کی دوستی میں جو خیانت کے بعد دوبارہ عذر خواہی کے بعد ہو، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اس کے علاوہ بہت کم ایسے لوگ ملیں گے جو صحیح طور پر توبہ کے وظائف پر عمل کر سکتے ہوں۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ حتی الامکان معصیت و نافرمانی میں دخلی نہ ہو، اس لیے کہ فاسد کر دینے کے بعد نفس کی اصلاح بہت مشکل کام ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی نافرمانی و معصیت میں مبتلا ہو جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو علاج کر لے، کیونکہ کم فساد کی اصلاح جلد ہو سکتی ہے اور اصلاح بھی اچھی طرح ہو سکتی ہے۔
اے عزیز، بے اعتنائی اور سرسری طور سے اس مقام سے مت گزر جاؤ، اپنی حالت اور اپنے انجام میں کافی غور و فکر کرو۔ کتاب خدا، احادیث خاتم انبیاء اور ائمہ ہدی، علماء امت کے کلمات اور عقل وجدانی کے حکم کی طرف رجوع کرو، اور اس دروازے کو جو تمام دروازوں کے لیے مفتاح ہے اپنے لیے کھول لو، اور اس منزل میں جو ہمارے اعتبار سے انسانیت کی سب سے عمدہ منازل میں سے ہے داخل ہو جاؤ، اور اس کی ہمت سمجھو اور اس کی اہمیت سمجھو اور اس کی پابندی کرو۔ خداوند عالم سے حصول مقصد کی توفیق کا سوال کرو، رسول خدا اور ائمہ ہدی کی روحانیت سے استعداد چاہو، ولی امر ناموس دہر حضرت امام عصر کی پناہ چاہو۔ یقیناً وہ جناب کمزوروں کی دستگیری اور تھکے ماندے لوگوں کی مدد فرماتے ہیں اور بیچاروں کی داد رسی کرتے ہیں۔ دوسری فصل، ارکان توبہ۔ یہ سمجھ لو کہ مکمل توبہ کے لیے کچھ شرائط و ارکان ہیں، جب تک وہ پورے نہ ہوں گے صحیح توبہ حاصل نہ ہوگی۔ ہم عمدہ قسم کے شرائط کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، گزشتہ گناہوں اور غلطیوں پر ندامت و پشیمانی، یہی سب سے بڑا رکن ہے۔ نمبر 2، دوبارہ پھر کبھی گناہ نہ کرنے کا عزم بالجزم کرنا۔ یہ دونوں در حقیقت توبہ کو ثابت کرنے والی اور توبہ کے ذاتی مقامات میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے عمدہ اسی مقام کا حاصل کرنا اور اسی حقیقت کا متحقق ہونا ہے، اور وہ اسی طرح ہے کہ انسان اس بات کو یاد رکھے کہ گناہوں کا اثر روح پر ہوتا ہے اور اس کا برا نتیجہ عالم برزخ اور قیامت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے۔ اصحاب معرفت کے ہاں اس پر برہان و دلیل قائم ہے، اور اہل بیت عصمت کی روایت میں وارد ہے کہ عالم برزخ و قیامت میں گناہوں کی مناسبت سے ان کی صورتیں ہوں گی جو اس عالم میں زندگی و ارادہ کی مالک ہوں گی، اور انسان کو شعور و ارادہ سے عذاب و آزار پہنچائیں گی۔ خود آتش جہنم انسان کو اپنے شعور و ارادے سے جلائے گی، کیونکہ وہ نشاط حیات ہے۔ پس اس عالم میں ہمارے اچھے یا برے اعمال کے نتیجے میں اپنی اپنی صورتوں میں ہمارے ساتھ محشور ہوں گے۔ قرآن مجید اور حدیثوں میں اس بات کو صراحتاً اور اشارتاً بہت سی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات حکمہ اشراق کے مسلک اور اہل سلوک و عرفان کے ذوق و مشاہدات کے مطابق بھی ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کا اثر روح میں حاصل ہوتا ہے، جس کو حدیثوں میں سیاہ نقطے سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ سیاہی قلب و روح میں پیدا ہوتی ہے، پھر تھوڑی تھوڑی بڑھتی رہتی ہے اور انسان کو کافر و زندیق بنا کر شقاوت ابدی کی منزل میں پہنچا دیتی ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے بھی اس جملے کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ پس اگر عقلمند انسان اس مطلب پر متوجہ ہو جائے اور انبیاء و اولیاء علیہم السلام و عرفا حکمہ علماء رضوان اللہ علیہم کے قول پر ایک معالج طبیب کے قول کے برابر اتنا کرے تو یقیناً گناہوں سے پرہیز کرنے لگے گا اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکے گا، اور اگر خدا نخواستہ کسی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو فوراً الگ ہو جائے گا اور پشیمان ہوگا، اور ندامت کا اظہار اس کے دل میں ہو جائے گا، اور اس ندامت و پشیمانی کا نتیجہ بہت بڑا ہے اور اس کے آثار بہت اچھے ہیں، اور ندامت کی وجہ سے معصیت و مخالفت چھوڑ دینے کا عزم پختہ ہو جائے گا۔ توبہ کے ان دونوں رکنوں کے حاصل ہوتے ہی راہ آخرت کے سالک کا کام آسان ہو جائے گا اور الہی توفیقات اس کے شامل حال ہو جائے گی۔ خدا توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، وہ موافق روایت محبوب خدا ہو جائے گا بشرطے کہ اس کی توبہ خالص ہو۔ انسان کو چاہیے کہ علمی و عملی ریاضت اور ضروری تدبر و مناسب تفکر کے ساتھ کوشش کرے کہ اس کی توبہ خالص ہو، اور یہ جان لے کہ خدا کی محبوبیت کو کسی میزان میں تولا نہیں جا سکتا۔ خدا جانتے کہ ان عوالم میں محبت حق کی صورت میں کتنے معنوی انوار رکھتے ہیں اور کتنے تجلیات کامل رکھتے ہیں، اور خدا اپنے محبوب کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے اس کو کون سمجھ سکتا ہے۔ اے انسان، تو کتنا ظالم و جاہل ہے، تو اپنے ولی نعمت کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ تو سالہ سال سے ایسے ولی نعمت کی مخالفت کرتا ہے جس نے تمام راحت و آسائش کے اسباب نعوذ باللہ اپنے کسی فائدے کے بغیر تیرے لیے مہیا کیے۔ تو نے اپنی بے حیائی اور سرکشی کی انتہا کر دی۔ اب جب کہ تو نادم ہو گیا اور لوٹ آیا ہے اور تو نے توبہ کر لی تو اس نے پھر تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ یہ کتنی بڑی رحمت اور کتنی عظیم نعمت ہے۔ خداوندہ، ہم تیری نعمتوں کے شکر سے عاجز ہیں، ہماری اور ساری کائنات کی زبان تیری حمد و ثنا سے گنگ ہے۔
سوائے اس کے کہ شرم سے سر جھکا دیں اور اپنی بے حیائیوں کی معذرت کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ تیری رحمتوں کے لائق بنے، لیکن تیری رحمت کی وسعت اور تیری عمومی نعمت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ بیان تحریر میں آ سکیں۔ بے شک تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے۔ انسان کو اس کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ندامت کی صورت دل میں قوی ہو جائے، تاکہ وہ انشاءاللہ بیت احتراق میں وارد ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ وحشت ناک معصیتوں کے آثار و انجام میں غور و فکر کرنے کی وجہ سے دل میں ندامت کو طاقت عطا کرے، اور قلب کو آتش ندامت سے جلا دے، تاکہ اس آگ میں تمام گناہ جل جائیں اور دل کی قدورتیں و زنگ ختم ہو جائیں، اور یہ جان لے کہ اگر اس آتش کو اس دنیا میں اپنے لیے نہ روشن کرے گا اور اس جہنم کے دروازے کو جو بہشت کا باب الابواب ہے اپنے لیے نہ کھولے گا اور اس دنیا سے منتقل ہو جائے گا، تو مجبوراً اس عالم میں اس کے لیے آتش سوزاں کا انتظام کیا جائے گا اور جہنم کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور رحمت و بہشت کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ پروردگار ہم کو درد مند دل دے اور آتش ندامت سے ندامت کی چنگاری ہمارے دل میں روشن کر دے اور اس کو اس آتش دنیا سے جلا دے، ہمارے دل کی قدورتوں کو دور کر دے اور ہم کو اس دنیا سے گناہوں کے تبعات کے بغیر لے جا۔ تیسری فصل شرائط توبہ۔ اس سے پہلے والی فصل میں جو بیان کیا گیا وہ توبہ کے ارکان تھے۔ اب توبہ کے لیے کچھ شرائط قبول اور کچھ شرائط کمال ہیں جن کو ہم ترتیب سے بیان کریں گے۔ قبول کے لیے 2 شرطیں توبہ کے لیے اسی طرح بہت عمدہ ہیں، جس طرح کمال کے لیے بھی 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ویسے ہم اس باب میں مولا حضرت علی علیہ السلام کے کلام کا ذکر کریں گے، کیونکہ حضرت کا کلام جوامع الکلام ہے اور کلام الملوک ملوک کلام ہوا کرتا ہے۔ جناب سید جلیل القدر علامہ سید رضی نیج البلاغہ میں روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کہا۔ حضرت نے فرمایا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، کیا تو جانتا ہے کہ استغفار کیا ہے؟ سن لے، استغفار علیین کا درجہ ہے اور یہ ایک ایسا اسم ہے جو 6 معنی پر بولا جاتا ہے۔ اول گزشتہ افعال پر ندامت، 2 ہمیشہ کے لیے اس کے نہ کرنے کا محکم ارادہ، 100 مخلوق کے حقوق کو مرتے دم تک ادا کرنا تاکہ جب تم خدا سے ملو تو تمہارے ذمے کسی کا حق نہ ہو، 4 ہر اس فریضے کی طرف متوجہ ہو جانا جس کو تم ضائع کر چکے ہو، پس اس کے حق کو ادا کرو، 5 اس گوشت کی طرف متوجہ ہونا جو حرام سے اگا ہے، رنج و غم سے اس کو پگھلا کر کھال کی ہڈی سے ملا دو، پھر دوبارہ کھال اور ہڈی کے درمیان گوشت پیدا ہو، 6 جسم کو اطاعت کی تکلیف کا مزہ اسی طرح چکھاؤ جس طرح اس کو معصیت کی حلاوت کا مزہ چکھا چکے ہو۔ یہ حدیث شریف پہلے تو توبہ کے 2 رکن پشیمانی اور دوبارہ نہ کرنے کے عزم پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اس میں 2 اہم شرط قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حقوق مخلوق کی واپسی اور حقوق خدا کی ادائیگی۔ انسان کے محض توبہ کرتا ہوں کہہ دینے سے توبہ قبول نہیں ہو جاتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی چیز ناحق لی ہے تو اس کو واپس کر دے، اور اگر کوئی دوسرا حق اس کے اوپر ہے اور اس کا ادا کرنا ممکن ہے یا اس کے مالک کو راضی کرنا ممکن ہے تو وہ کرے۔ جو بھی فرائض الہی ترک ہو گئے ہوں ان کی قضا کرے یا ان کو پورا کرے۔ اگر سب نہ کر سکتا تو جتنا کر سکتا ہو اتنا کرے۔ یہ جان لینا چاہیے کہ یہ سب وہ حقوق ہیں، ان میں سے ہر ایک کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اگر یہاں ادا نہ کیے گئے تو آخرت میں بڑی سختی سے مطالبہ کیا جائے گا، اور وہاں ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کے گناہوں کا بار خود اٹھائے اور اپنے اعمال حسنہ دوسروں کو دے دے، اور ایسا کرنے سے خود بیچارہ وہ بدبخت ہو جائے گا، نہ خلاصی کی کوئی راہ ہوگی اور نہ استخلاص کا کوئی چارہ ہوگا۔ اے عزیز، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان و نفس امارہ تجھ پر قابو پا لیں اور وسوسے میں مبتلا کر کے مطلب کو بہت بڑا کر کے دکھائیں اور تم کو توبہ سے روک دیں اور تمہارے کام کی یکبارگی خراب کر دیں۔ ان امور میں جتنا بھی ہو سکے چاہے تھوڑا ہی ہو اقدام کرنا بہتر ہے۔ اگر قضا، نمازیں، روزے، کفارات، دیگر حقوق خدا بہت ہیں اور اسی کے ساتھ لوگوں کے بھی حقوق ہیں، تہ بتہ گناہ بے انتہا خطا ہے، تب بھی لطف خدا سے مایوس نہ ہو، رحمت حق سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ اگر تم نے مقدور بھر توبہ کی کوشش کی تو خدا تمہارے لیے راستہ آسان کر دے گا
اور راہ نجات کی نشاندہی کر دے گا۔ یاد رکھو رحمت حق سے مایوسی اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں گمان نہیں کرتا نفس میں اس سے بڑا اور اس سے بدتر کوئی اور گناہ اثر کرتا ہوگا۔ جو شخص رحمت حق سے مایوس ہو جائے اس کے دل کو تاریکی اس طرح گھیر لیتی ہے اور اس کا جوا اس طرح ٹوٹ جاتا ہے کہ پھر کسی چیز سے اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم رحمت حق سے غافل ہو جاؤ اور گناہ واس کے نتائج تمہاری نظر میں بڑے معلوم ہوں اور تم توبہ نہ کرو۔ رحمت خدا ہر چیز پر بڑی اور ہر شے کو شامل ہے۔ دار حق کے لیے قابلیت شرط نہیں ہے۔ تم پہلے کیا تھے؟ ظلمت عدم میں قابلیت و استعداد نہیں ہوا کرتی۔ خداوند عالم نے بے استحقاق و استعداد بغیر سوال اور بغیر کسی دعا کے تم کو نعمت وجود و کمالات وجود سے نوازا، غیر محصور نعمتوں اور غیر محدود رحمتوں کی بساط بچھائی، تمام موجودات کو تیرے لیے مسخر کر دیا۔ اب بھی عدم صرف اور نابودی محض سے تو حالت بدتر نہیں ہوتی ہے۔ خدا نے رحمت و مغفرت کا وعدہ کیا ہے، تم ایک قدم آگے بڑھاؤ اور اس کے درگاہ قدس کی طرف آؤ، وہ خود ہی کسی نہ کسی صورت میں تمہاری دستگیری کرے گا۔ اگر اس کے حقوق کی ادائیگی تم سے ناممکن ہو گئی تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، اور اگر دوسروں کے حقوق کی ادائیگی تم سے ناممکن ہو گئی ہے تو اس کا جبران کرے گا۔ رسول خدا کے زمانے میں بناش قبر کھود کر کفن نکال لے جانے والا کا قصہ تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اے عزیز، حق کا راستہ سہل و آسان ہے، لیکن تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اقدام کر سکے۔ لیت و لیل کرنے اور معاملے میں تاخیر کرنے اور روزانہ گناہ کو زیادہ کرنے سے کام دشوار ہو جاتا ہے، لیکن اقدام کرنے اور اصلاح کا عزم کرنے سے راستہ نزدیک اور کام آسان ہو جاتا ہے۔ تم تجربہ کر لو اور تھوڑا سا اقدام کرو، اگر نتیجہ ملتا ہے تو بات کی صحت تم پر ثابت ہو جائے گی، ورنہ فساد کا راستہ کھلا ہے اور تمہارا گناہ گار ہاتھ دراز ہے۔ لیکن حضرت علی نے جن دو امروں کے لیے فرمایا ہے کہ وہ کمال توبہ اور توبہ کاملہ کے شرائط میں سے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان دونوں کے بغیر توبہ کا تحقق ہی نہیں ہوتا یا توبہ قبول نہیں ہوتی، بلکہ ان کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی جان لو کہ ہر ایک سالک کی منزلوں میں مراتب و درجات ہیں جو ان کے دلوں کے حالات کے اعتبار سے فرق کرتے ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا اس کے درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے تو تروک کا تدارک کرے، یعنی جن چیزوں کو چھوڑ دیا تھا اس کا تدارک کرے، اسی طرح حظوظ کا بھی تدارک کرے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی مملکت میں گناہوں سے جو جسمانی اور روحانی آثار پیدا ہو چکے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیں، تاکہ نفس پھر اپنی پہلی صفائی اور فطری روحانیت کی طرف پلٹ سکے اور اس کے لیے تصفیہ کاملہ حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ تم پہلے سمجھ چکے ہو کہ ہر گناہ اور ہر لذت سے روح کے اندر ایک اثر پیدا ہو جاتا ہے اور بعض سے جسم میں بھی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ پس توبہ کرنے والے کو چاہیے کہ مردانہ وار مقابلہ کرے تاکہ اس کے آثار بالکل ختم ہو جائیں، اور جسمانی اور روحانی ریاضت کرے تاکہ اس کے لوازم و آثار بھی بالکل ختم ہو جائیں، جس طرح مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ پس جسمانی ریاضت کر کے اور مقوات و مفروحات کو ترک کر کے، اور اگر اس کے ذمے واجبی روزے ہوں تو ان کو رکھ لے، ورنہ مستحبی روزے رکھ کر گناہوں سے یا گناہوں کے زمانے میں جو گوشت پیدا ہوا ہے اس کو پگھلا دے، اور روحانی ریاضتوں اور مناسک و عبادتوں کے ذریعے حظوظ طبیعت کا تدارک کرے، کیونکہ روح کے ذائقے میں طبعی لذتوں کی صورت موجود ہے، اور جب تک وہ صورتیں رہیں گی نفس ان کی طرف مائل اور دل ان کا عاشق رہے گا، مگر پھر بھی یہ خطرہ لگا رہے گا کہ خدا نخواستہ نفس دوبارہ سرکشی پیدا کر لے اور لگام ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ لہذا راہ آخرت کے سالک اور گناہوں سے تائب کے لیے ضروری ہے کہ عبادت اور ریاضت کی تلخی کا مزہ روح کو چکھائے، اور اگر کسی رات کو معصیت و عیش و عشرت میں گزارا ہے تو اس کا تدارک یہ کرے کہ دوسری رات عبادت خدا میں بسر کرے۔ اگر کسی دن کو نفس کی طبعی لذتوں میں گزارا ہے تو پھر روزہ و مناسک سے اس کا جبران کرے، تاکہ نفس بالکل اس کے آثار و لوازم سے جو حصول تعلقات اور دنیا سے زبردست محبت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح توبہ کامل تر ہو جائے گی اور نفس کی فطری نورانیت بھی اود کر آئے گی، اور پھر مسلسل ان امور میں تفکر و تدبر کرتا رہے، یعنی گناہوں کے نتائج، خدا کی شدت گرفت
میزان عمل کی دقت، عالم برزخ و قیامت کے عذاب کی شدت میں غور کرتا رہے اور خود بھی سمجھے اور اپنے نفس کو بھی سمجھاتا رہے کہ یہ سب اعمال قبیحہ کی صورتیں اور ان کے نتائج ہیں اور مالک الملوک کی مخالفت ہے۔ تب امید ہے کہ اس علم و تفکر کے بعد نفس معصیتوں سے متنفر ہو جائے اور مکمل طرح سے اس سے منجذر ہو جائے اور توبہ کے سلسلے میں اپنے مقصد تک پہنچ جائے اور اس کی توبہ کامل اور تمام ہو جائے۔ یہ دو مقامات توبہ کی منزل کے تمام کرنے والی اور مملکات میں سے ہیں۔ ہاں، جو انسان پہلے مرحلے میں منزل توبہ میں داخل ہونا چاہے، اس کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ اس سے توبہ کی آخری منزل چاہیے گئی ہے اور یہ چیز اس کی نظر میں دشوار اور منزل پرصعب نظر آئے اور وہ یک بارگی اس کو چھوڑ بیٹھے، بلکہ راہ آخرت کے سالک کے لیے جتنا ممکن ہو اور اس کے حالات اجازت دیں، بس اسی مقدار میں توبہ مطلوب و مرغوب ہے۔ پھر جب وہ اس راستے پر لگ جائے گا تو خدا اس کے لیے آسانی فرمائے گا۔ اس لیے راہ کی سختی انسان کو اصل مقصد سے نہ روک دے، کیونکہ مقصد بہت ہی اہم اور بڑا ہے۔ اگر ہم مقصد کی عظمت کو سمجھ لیں تو اس راستے میں ہر زحمت آسان ہو جائے گی۔ بھلا نجات ابدی اور ہمیشہ راحت و سکون سے بڑھ کر کون سا مقصد ہو سکتا ہے، اور شقاوت سرمدی اور ہلاکت دائمی سے بڑھ کر کون سا خطرہ عظیم ہوگا۔ توبہ نہ کرنے اور اس میں لہت و لال کرنے اور تاخیر کرنے سے ممکن ہے انسان ابدی شقاوت اور ہمیشہ کے عذاب اور دائمی ہلاکت تک پہنچ جائے، اور توبہ کرنے سے ممکن ہے انسان سعید مطلق اور محبوب حق ہو جائے۔ بس جب مقصد اتنا عظیم ہے تو چند دنوں کی زحمت میں کیا حرج ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اپنے امکان بھر اقدام چاہیے، وہ کم ہو فائدہ مند ہے۔ تم آخرت کے امور کو قیاس دنیا کے امور پر کرو۔ عقل مند حضرات اگر اپنے مقصد عالی تک نہیں پہنچ پاتے تو چھوٹے مقصد سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اس طرح اگر مطلوب کامل کو نہیں حاصل کرتے تو ناقص مطلوب سے صرف نظر نہیں کرتے۔ تم بھی اگر اس کے کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو اصل مقصد اور اصل حقیقت تک پہنچنے سے نہ رکو، جتنا بھی ممکن ہو اس کے حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہو۔ چوتھی فصل، استغفار کا نتیجہ۔ توبہ کرنے والے پر جو باتیں ضروری ہیں ان پر عمل کرے، وہ یہ ہیں کہ غفاریت حق تعالیٰ کی پناہ حاصل کرے اور پروردگار عالم سے حالت استغفار حاصل کرے۔ اس ذات مقدس جل جلالہ کی غفاریت یہ کہ زبان حال و قال سے تنہائیوں میں ظاہری و باطنی طور سے عاجزی و نالہ و تضریع و زاری سے دعا کرے، خدایا میرے گناہوں اور ان کے لوازم کو مخفی کر دے۔ البتہ مقام غفاریت و ستاریت کا تقاضا ہے کہ عیوب و گناہ اور ان کے تبعات کو مخفی کر دے، کیونکہ اعمال کی ملکوتی صورتیں بمنزلہ انسان کی اولاد کے ہیں، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ ہیں، اور توبہ و صیغہ استغفار کی حقیقت بمنزلہ لعان ہے۔ خداوند عالم اپنی غفاریت و ستاریت کی بنا پر ان اولادوں گناہوں کو استغفار کرنے والے کے استغفار کی وجہ سے اس سے منقطع کر دیتا ہے، اور تمام ان موجودات کو، خواہ ملائکہ ہوں یا نامہ اعمال لکھنے والے ہوں، یہ زمان و مکان ہو یا خود اس گناہگار کے اعضاء و جوارح ہوں، جو اس کی حالت پر مطلع ہوتے ہیں، حکم دے دیتا ہے کہ اس بندے کے گناہوں کو چھپا دو، اور خدا سب کو بھول جانے کا حکم دے دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ خدا دونوں ملک کو حکم دیتا ہے کہ اس کے کچھ گناہ تم نے لکھے ہیں، ان کو بھول جاؤ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا اعضاء و جوارح اور زمین و زمان کو وحی کرتا ہو کہ بھول جاؤ، اور ہو سکتا ہے کہ حدیث میں انسا سے یہی مراد ہو۔ جیسے کہ یہ بھی امکان ہے کہ ان چیزوں کو حکم دے دے کہ گواہی نہ دینا، اور ہو سکتا ہے کہ اعضاء سے رفع آثار معاصی مراد ہو کہ جس کے واسطے سے شہادت تکوینی حاصل ہوتی ہے، کہ اگر وہ توبہ نہ کرتے تو ممکن تھا کہ اس کے اعضاء لسان قال یا حال بہرحال اس کے لیے ہوتے، گناہوں پر گواہی دیتے، مگر خدا کی غفاریت و ستاریت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس عالم میں ہمارے اعضاء ہمارے اعمال کی گواہی نہ دیں، اور زمان و مکان ہمارے افعال کو نہ چھپا لیں۔ یہی صورت دوسرے عوالم میں بھی کرے گا، بشرطے کہ ہم صحیح توبہ اور خالص استغفار کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے اعمال بطور کلی مخفی ہو جائیں، مگر شاید کرامت حق تعالیٰ جل جلالہ کا تقاضا دوسرے مطلب کے لیے ہو تاکہ توبہ کرنے والا کسی کے سامنے سرنگوں نہ ہو اور شرمندہ نہ ہو۔ پانچویں فصل، توبہ نصوح، خالص توبہ کی تفسیر۔
جان لو کہ توبہ نصوح کی تفسیر میں بہت مختلف ہے، جس کا اجمالی ذکر تو یہاں مناسب ہے مگر تفصیلی مناسب نہیں ہے۔ ہم یہاں پر شیخ بہائی کے ترجمہ کلام پر اکتفا کرتے ہیں۔ محدث خبیر مجلسی فرماتے ہیں، شیخ بہائی نے فرمایا مفسرین نے توبہ نصوح کے معنی میں چند وجہوں کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، اس سے ایسی توبہ مراد ہے جو لوگوں کو نصیحت کرے، یعنی لوگوں کو دعوت دے کہ وہ بھی اسی طرح کریں جس سے اس کے صاحب میں آثار جمیلہ پیدا ہوں، یا یہ کہ وہ لوگوں کو ایسی نصیحت کرے کہ وہ گناہوں کو بالکل ختم کر دیں اور پھر دوبارہ اس کا اعادہ نہ کریں۔ نمبر 2، اس کو توبہ نصوح کہتے ہیں جو خالص خدا کے لیے ہو، جیسے شمع سے خالص شہد کو نصوح کہا جاتا ہے، اور یہاں خلوص یہ ہے کہ گناہوں کی برائی کی وجہ سے ان پر پشیمان ہو یا اس لیے پشیمان ہو کہ وہ گناہ رضائے الہی کے خلاف ہیں۔ یہ پشیمانی جہنم کے خوف سے نہ ہو۔ جناب محقق طوسی نے تجرید میں حکم فرمایا ہے، آتش جہنم سے ڈر کر گناہوں سے پشیمانی توبہ نہیں ہے۔ نمبر 3، نصوص نصاحت بمعنی خیاطت کے ہے، کیونکہ جس طرح خیاطت لباس کے مختلف ٹکڑوں کو جمع کر دیتی ہے، اسی طرح توبہ بھی گناہوں سے ٹکڑے شدہ دین کو جوڑ دیتا ہے، یا پھر توبہ تائب اور اولیاء خدا اور اس کے دوستوں کو جمع کر دیتا ہے۔ نمبر 4، نصوص خود تائب کی صفت ہے اور توبہ کی طرف نصوح کی اسناد مجازی ہے، یعنی توبہ نصوح وہ توبہ ہے جو توبہ کرنے والے کو نصیحت کرتا ہے کہ توبہ کو اچھی طرح سے بجا لانا چاہیے، یعنی اس طرح بجا لائے کہ گناہوں کے آثار دل سے بالکل مٹ جائیں اور وہ اس طرح کے حسرت و افسوس کے ذریعے نفوس کو پگھلا دیں اور برائیوں کی تاریکی کو خوبیوں کے نور سے مٹا دیں۔ تکمیل تمام موجودات علم و حیات رکھتے ہیں۔ یہ جان لو کہ توبہ کے لیے کچھ حقائق و لطائف اور کچھ سرائر ہیں، اور ہر سالک اللہ کے لیے مخصوص قسم کی توبہ ہے جو انہی کے لیے مخصوص ہے، اور چونکہ ان مقامات میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر کرنا چندہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس مقام کو ایک ایسے نقطے کے ذریعے کر کے ایک نقطے کے ذکر کرنے کے بعد ختم کرے جو حدیث سے مستفاد ہے اور جو ظاہر کتاب کریمہ الہی کے مطابق ہے اور متفرق ابواب میں مذکور احادیث کثیرہ کے بھی مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر موجود میں علم، حیات اور شعور پایا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ تمام موجودات خداوند عالم کی معرفت بھی رکھتی ہیں، چنانچہ تمام اعضاء و جوارح اور بقائے ارض کو چھپانے اور ان کو اطاعت خدا کرنے کی وحی ہو چکی ہے، اور تمام موجودات کا بنص قرآن تسبیح کرنا اور حدیثیں تو اس کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ خود ان چیزوں کے علم و ادراک و حیات کی دلیل ہے، بلکہ خالق و مخلوق کے درمیان ایک ایسے مخصوص رابطے کی دلیل ہے جس پر خدا کے علاوہ کوئی مطلع نہیں ہے، اور یہ خود ان معارف میں سے جسے قرآن کریم اور احادیث ائمہ معصومین علیہم السلام نے تمام لوگوں کے گوشزد کر دیا ہے، اور حکمائے اشراق کے برہان و اصحاب عرفان کے ذوق اور ارباب سلوک و ریاضت کے مشاہدات کے بھی موافق ہے۔ علوم عالیہ ما قبل طبیعہ میں ثابت ہو چکا ہے کہ وجود عین کمالات و اسماء و صفات ہے، اور جس مرحلے میں بھی ظاہر ہو اور جس آئینے میں متجلی ہو، تمام شیون و کمالات کے ساتھ یعنی علم و حیات و باقی امہات سبع ظاہر و متجلی ہوتا ہے، اور حقیقت وجود کے تجلی کا ہر مرحلہ اور معبود کے جمال کامل کے تنزیلات نور کا ہر مرتبہ مقام اہدیت سے ربط خاص کا دائرہ اور مقام ربوبیت کی چھپی ہوئی معرفت کا حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، اس میں کہا جاتا ہے ہو مقام غیب ہویت کی طرف اشارہ ہے، اور اخذ ناسیہ وہی ربط اصل غیبی سری اور موجود ہے جس کی معرفت کسی موجود کے لیے ممکن نہیں ہے۔